بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بالخصوص میری اسلامی بہنوں، آئیے سنیے غور سے کہ اسلام نے آ کر عورت کو ایسا مقام دیا ہے جو کہ عورت کے سابقہ مقام کے مقابلے میں ہمالیہ کی چوٹی ہے۔ سنیں، زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا مختلف تہذیبوں میں اور ممالک میں، کیسے عورت اپنے حقوق سے محروم تھی۔ نمبر 1، فراز میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ عورت آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2، چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے جو کہ اس کو برائیوں کی دعوت دیتی ہے۔ نمبر 3، جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا تھا، انہیں عبادت خانوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 4، ہندوازم میں جس کا عورت کا خامد مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خامد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر اپنے آپ کو ختم کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھتی۔ نمبر 5، عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، لہذا عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی وہ کنواری رہ کر ہی زندگی گزارے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اپنا اعزاز عزت سمجھتے تھے۔ نمبر 6، جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا، جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد سے نکاح میں آ جاتی تھی۔ نمبر 7،
اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹھڑی میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا، طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات بھی پوری نہیں دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر، یہ مشکلات کاٹ کر عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت تھی۔ اب سوچئے کہ خامد عمر اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ مگر یہ مظلومہ یعنی عورت اتنی بے بس تھی کہ اپنے حقوق میں کوئی آواز اٹھا نہیں سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف سے عورت کے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اور اگر بیوی ہے زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ آئیے ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بیوی اور بہنوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔